مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ میرے محترم عزیز دوستوں، آپ کے سامنے جو آج قرآن عظیم کی 2 آیات مقدسہ کی تلاوت کی ہے، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے آپ روزانہ مجھ سے یہ مانگا کریں ہدایت سیدھے راستے کی طرف۔ اب سیدھے راستے کی طرف ہدایت کون سے راستے کی طرف مانگا جائے، اور اسی طریقے سے سیدھا راستہ ہے کون سا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہدایت مانگو صراط مستقیم کی طرف۔ اور صراط مستقیم سیدھا راستہ وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پر میرا انعام ہوا، جن شخصیات پر، جن لوگوں پر میرا انعام ہوا، تو ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو اللہ کے نزدیک گمراہ ہوئے اور اللہ کے نزدیک غضب والے ہیں، غصے والے ہیں، جن پر اللہ کا غصہ اترا، ناراضگی اتری، ناپسندگی اتری۔ ان لوگوں کا راستہ نہیں، بلکہ ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، کہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کی ایک دوسری آیت کے ساتھ تفسیر فرمائی ہے، وضاحت فرمائی ہے۔ اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ربا صراط مستقیم تو آپ نے فرما دیا، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر میں نے انعام کیا ان کے راستے پر چلو، ان کی باتوں کو مانو، ان کے نقش قدم پر چلتے چلے جاؤ گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب وہ ہیں کون، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ تو اللہ کریم نے یہ وضاحت 1400 سال پہلے ہی فرمائی۔ فرمائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلتا ہے، فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمائے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، یہ انہی لوگوں میں سے شمار ہوگا جن کا اللہ کریم نے سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ وہ ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے انعام کن لوگوں پر کیا؟ ان میں سے 4 ہستیاں ہیں، 4 شخصیات ہیں، 4 قسم کے افراد ہیں۔ پہلی جو شخصیت ہے، پہلی جو ذات ہے، پہلی جو افراد ہیں، وہ کون ہیں؟ انبیاء کی جماعت، من النبیین۔ دوسری جو شخصیات ہیں والصدیقین، سچوں کی ہے۔ آگے فرمائے گا والشہداء، تیسری جو ذات ہے، تیسری جو ہستیاں و شخصیات ہیں وہ شہداء کی ہیں، جو اللہ کی راہ کے اندر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جو چوتھی شخصیات ہے والصالحین، وہ نیک لوگ ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ تو انعام یافتہ اس قرآن عظیم کی روح سے 4 شخصیات ہوئی، 4 قسم کے مراتب ہوئے، 4 قسم کے طبقات ہوئے کہ جن کے راستے پر چل کر آدمی صراط مستقیم پر پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے اندر جب آپ کھڑے ہوں، سورہ فاتحہ کو بار بار تکرار کرتے ہو، پڑھتے ہو۔ اس میں مانگتے کیا ہو؟ اس میں مانگتے میں اور آپ اللہ سے ہدایت ہے۔ وہ ہدایت اور رہنمائی کیا ہے کہ ربا صراط مستقیم کی طرف مجھے چلا، صراط مستقیم کا جو راستہ ہے اس پر مجھے گامزن فرما۔ پھر صراط مستقیم کی آپ کے سامنے اللہ کریم نے وضاحت فرمائی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے چلتے جنت تک پہنچ جائیں گے۔
تو صراط مستقیم کا جو راستہ جو روزانہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اگر سورہ فاتحہ کے اندر ہم غور و فکر کریں، اگر اس کے ترجمے پر غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ سے روزانہ مانگتے کیا ہیں۔ روزانہ صراط الذین انعمت علیہم کے راستے پر ہم اپنے آپ کو گامزن کروانے کی دعا کرتے ہیں، اہدنا اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، کس چیز کی؟ الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ کہ جو آپ کی نظر میں محبوب ترین ٹھہرے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو آپ کے نزدیک مبغوض ترین ٹھہرے اور گمراہ ٹھہرے۔ اب یہ کون ہے؟ ابھی سوال ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آدمی ایسے ہی کر سکتا ہے؟ اللہ نے جب قرآن نازل فرمایا اپنے پیغمبر پر، کیا ہم موجود تھے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی، موجود تھے ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن عظیم کی تفسیر فرمائی، ان کی وضاحت فرمائی اپنے احادیث کی روشنی میں، ہم موجود تھے؟ نہیں۔ کون تھے وہ موجود بھائی؟ وہ صحابہ کرام تھے نا۔ صحابہ کرام نے اللہ نے اپنے قرآن کو نازل اپنے محبوب پر فرمایا تو صحابہ نے دیکھا کہ ان کے پیغمبر پر اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ پھر اس قرآن کے اندر بہت سارے ایسے مسائل جو سمجھ میں صحابہ کو بھی نہ آئے، تو یہ صحابہ نے ان کی تفسیر پوچھی اللہ کے رسول سے، تو اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کے رسول نے ان کے صحابہ کے سامنے وضاحت فرمائی۔ اب پھر اللہ نے قرآن نازل کیا اپنے محبوب پر، محبوب کے اوپر جب قرآن نازل ہو رہا ہے صحابہ گواہ ہیں، صحابہ نے ان تمام چیزوں کو دیکھا۔ پھر صحابہ کرام نے اپنے محبوب سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات کو لے کر ائمہ تک پہنچایا، تابعین تک چیز دین کو پہنچایا، پھر تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا، وہاں تک یہ سلسلہ ہم تک پہنچا۔ اب اگر بیچ سے ائمہ کرام کو، فقہاء کرام کو، تابعین کو ہٹا دیا جائے تو خدا کی قسم دین پہنچتا ہی نہیں ہم تک۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، کسی اور کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی اللہ اور اس کے رسول ہی کی اطاعت ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے جب اللہ کا قرآن اتر رہا تھا ہم تو نہیں تھے موجود، جب رسول اللہ بتا رہے تھے ہم تو نہیں تھے موجود، صحابہ تھے نا، پھر صحابہ نے جب پہنچایا ہم تو نہیں تھے موجود، تابعین تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے شمار کیے جاتے ہیں، وہ موجود تھے۔ اب وہ کوئی چیز لے کر ہم تک پہنچائے تو کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ بدعت ہے، نعوذ باللہ یہ گمراہی ہے، نعوذ باللہ یہ 2-4 باتیں عجیب طرح کی کرتے ہیں، یہ تو بیکار کی باتیں کرتے ہیں۔ جس زمانے کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کرام کے زمانے کے شخص ہیں، کبار تابعین کے اندر ان کا شمار کیا جاتا ہے، انہوں نے مسائل لے کر ہم تک پہنچائے، پورے کے پورے دین کو سمجھایا۔ دین ایسا بکھرا پڑا تھا، اللہ کی قسم سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے، ہم وہ رٹا لگاتے ہیں امام بخاری مسلم، یہ بہت بعد کے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یہ۔ جب تم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جو پہلی صدی کے شخص ہیں ان کو ماننے کو تیار نہیں ہو تو پھر 4-5ویں صدی کے شخص کو ماننے کی کیسی ضرورت پڑی تمہیں؟ جب ان کی بات قابل قبول نہیں ہے، جو پہلے جن کا جو صحابہ کرام کا جس شخص نے زمانہ دیکھا ہے، تو پھر 3-4 صدی جس کے اندر صحابہ کرام کا نام و نشان نہیں تھا، ان لوگوں کی بات ماننے پر کیسے تم تل گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے جو مسائل بتلائے وہ کس نے دیکھا؟ تابعین نے۔ تابعین میں سے بڑے کبار تابعین میں سے کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ آج لوگ ان پر لعن طعن کرتے ہیں، قدغن لگاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے دین کے اندر ایک عجیب طرح کا وہ واویلا اور عجیب سا شور مچا دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کے سامنے بتایا رہتا ہے صراط مستقیم کہ میں اور آپ روزانہ دعائیں مانگتے ہیں، نماز کے اندر مانگتے نہیں مانگتے بھائی، سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، کون سا سیدھا راستہ؟ ایسا سیدھا راستہ کہ جن پر اللہ آپ کا انعام ہوا، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ اب صراط مستقیم، اب دیکھو نا میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی، پہلا طبقہ کون ہے؟
अन्नबीयीन नबियों का तबका, वस्सिद्दीकीन सच्चों का तबका, नंबर 3 वश्शुहदा अल्लाह की राह के अंदर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाला उनका तबका, नंबर 4 वस्सालिहीन नेकोकारों का तबका। इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह फरमाए कि चौथे दर्जे के अंदर शामिल होते हैं, सच्चे भी हैं, दूसरे उसमें भी आते हैं, अंबिया के बाद सहाबा। मैंने आपको जैसे बताया कुरान जब नाजिल हो रहा था अल्लाह के रसूल के ऊपर, जो सहाबा देख रहे थे, तो पहला तबका अंबिया का हुआ, दूसरा तबका सिद्दीकीन, सिद्दीक कहा जाता है सच्चे को, और सिद्दीकीन उसकी जमा है, मतलब सच्चे जितने भी हैं उनका रास्ता, जो सच्चे लोग सच बोलने वाले हैं उनके रास्ते पर चलेंगे तो हम भी सिरात मुस्तकीम पर। आगे वह शुहदा जो अल्लाह की राह के अंदर सहाबा किराम अपनी जानों का नजराना पेश करके चले गए, उनका रास्ता। वह सालिहीन नेकोकार जिन्होंने दीन को हम तक पहुंचाया, इमाम अबू हनीफा उनका रास्ता। अब देखो इस कुरान की आयत से भी साबित हो रहा है, आगे फरमाया कि जो ये रास्ता है ये कौन सा रास्ता है, अल्लाह ने इसकी तहसीन फरमाई है, तारीफ फरमाई है, काबिल तारीफ है ये। वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा, हाँ इन लोगों का जो रास्ता है बेहतरीन रास्ता है, इन लोगों की दोस्ती है बेहतरीन दोस्ती है, अंबिया के साथ दोस्ती हो, सिद्दीकीन के साथ दोस्ती हो, इसी तरीके से शुहदा के साथ दोस्ती हो, सालिहीन नेकोकारों के साथ दोस्ती हो। वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा, इनकी रफ़ाकत ही आपको जन्नत में लेकर जाएगी। तो ऐसे लोगों के रास्ते पर अगर हम हैं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर हमने गौर व फिक्र करना चाहिए कि आया हम फिर कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, कौन से तरीक़े पर चल रहे हैं, जो तरीक़ा कुरान से साबित नहीं, हदीस से साबित नहीं, अल्लाह के रसूल के फरमान से साबित नहीं, सहाबा के अक़वाल से, उनके आसार से साबित नहीं, फ़ुक़हाए किराम के अक़वाल से, उनकी तालीमात से साबित नहीं, तो फिर कौन से रास्ते पर हैं। नज़र सानी करना चाहिए हमें अपने ही तमाम तरीक़ों की तरफ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सिरात मुस्तकीम को सही माने में समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।